بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شاہد الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹ فٹ یوٹیوب چینل. آج میں ایک ایسے واقعے کی طرف آپ کی توجہ دلانے جا رہا ہوں جو پاکستان میں کھیلوں کے سسٹم کے زوال اور غیر قانونی مداخلت کی بدترین مثال ہے. پاکستان اسپورٹس بورڈ کے ایک سینئر سیکیورٹی آفیسر کو صرف اس وجہ سے گرفتار کر لیا گیا کہ وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے. یہ کیسے ہوا اور اس پر ہماری کھیلوں کے نظام پر کیسے اثرات پڑ سکتے ہیں؟ جمعہ 21 جنوری کو ہونے والے اس واقعہ میں پتہ یہ چلا ہے کہ پاکستان اسپورٹس بورڈ کو اسلام آباد انتظامیہ نے ایک درخواست دی کہ وہ ایک نیزہ بازی اور کلچرل شو کروانا چاہتے ہیں جس میں اونٹ گھوڑے ناچ کریں گے اور وہاں پہ بھاگ کر ٹینٹ پیکنگ کریں گے، جس پر پاکستان اسپورٹس بورڈ نے اجازت دینے سے انکار کیا. اور یہ انکار کچھ لوگوں کو بالکل پسند نہیں آیا اور پھر ایک بڑے صاحب کا حکم ہوا اور ایک اے سی صاحب کی قیادت میں اسلام آباد انتظامیہ نے جناح اسٹیڈیم پر قبضے کی کوشش کی، جس پر کیپٹن اشرف جو سیکیورٹی پر تعینات تھے انہوں نے اے سی صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کے پاس پاکستان اسپورٹس بورڈ کا اجازت نامہ نہیں ہے. اور کیونکہ وہ خود کھلاڑی رہے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ ٹارٹن ٹریک کی اہمیت کیا ہے اور اس گراؤنڈ کی ویلیوز کیا ہے. تو انہوں نے انہیں بتانے کی کوشش کی کہ کیونکہ رات کو بارش ہوئی ہے اور مٹی نرم ہے تو آپ اگر اس پہ گھوڑے یا اونٹ دوڑائیں گے تو نہ صرف یہ ٹارٹن ٹریک جو کروڑوں روپے کی لاگت سے تیار ہوا ہے وہ خراب ہوگا بلکہ یہ گھاس بھی ملیامیٹ ہو جائے گا. لیکن اے سی صاحب بضد تھے کہ جناح اسٹیڈیم کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں. تو جب کیپٹن اشرف نے انکار کیا تو انہیں گرفتاری کا حکم صادر کر دیا ان اے سی صاحب نے جو اپنے طاقت کے نشے میں چور تھے. یہ غیر قانونی حکم نامہ جیسے ہی صادر ہوا پاکستان اسپورٹس بورڈ کے ڈی جی یاسر پیرزادہ صاحب اور سیکرٹری صاحب وہاں فوراً پہنچے اور صورتحال کو سنبھالا اور اس جنگل کے قانون کے تحت کی گئی غیر قانونی گرفتاری سے اشرف صاحب کو رہا کروایا. یاد رہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ پاکستان اسپورٹس بورڈ پر زبردستی کئی بار قبضہ ہو چکا. کبھی رائٹ فورسز وہاں پہ آ کے ٹھہرنا شروع کر دیتی ہیں اور اسٹیڈیم کے چپے چپے پہ ان کا قبضہ ہو جاتا ہے اور کوئی کھلاڑی اپنی پریکٹس جاری نہیں رکھ سکتا. اکثر کیمپس کو ختم کر دیا جاتا ہے یا دوسرے شہروں میں منتقل کر دیا جاتا ہے. یہی ہم 23 مارچ کو دیکھتے ہیں جب پاک فوج کے جوان آتے ہیں تو وہ بھی پاکستان اسپورٹس بورڈ کے ہر ایریا میں قابض ہو جاتے ہیں اور بعض کا تو شہر میں بدامنی کو کنٹرول کرنے والے رینجرز بھی وہاں پہ آ کے کئی مہینے وہاں پہ گزار دیتے. یہ پاکستان اسپورٹس بورڈ واحد ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا اسٹیڈیم ہے جہاں پہ پاکستان کے ایلیٹ لیول کے کھلاڑیوں کی ٹریننگ ممکن ہے، جبکہ باقی شہروں میں اس لیول کے ہمارے پاس اسٹیڈیمز موجود نہیں ہیں. یہ واحد پاکستان کا ہائی پرفارمنس سینٹر ہے جہاں پہ کھلاڑیوں کی ٹریننگ ہوتی ہے. میں اسپورٹس اینڈ فٹنس ایسوسی ایشن آف پاکستان کی جانب سے اسپورٹس بورڈ پاکستان کے ڈی جی صاحب اور منسٹری آف آئی پی سی سے ایک اپیل کروں گا کہ کیپٹن اشرف کی ان خدمات کو تسلیم کرتے ہوئے نہ صرف انہیں محکمانہ کارکردگی کے اعزازات سے نوازا جائے بلکہ یہ لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ بنایا جائے. یوں نہ صرف ملازمین کی حوصلہ افزائی ہوگی بلکہ پاکستان کے ان اثاثوں کو جو سپورٹس سے ریلیٹڈ ہے محفوظ کرنے میں مدد ملے گی. میں شکر گزار ہوں زاہد فاروق ملک صاحب کا جو میٹرو واچ کے ایڈیٹر ہیں جنہوں نے اس معاملے کو اخبارات کی زینت اور اپنے میڈیا چینل کی زینت بنایا.